شاعری کی زبان اور ایک عام گفتگو کی زبان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سے شعراء اپنے کلام میں مختلف تشبیہات، استعارات اور زبان کی مختلف صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے کلام میں خاص قسم کا حسن پیدا ہو۔ تو جہاں تک استعاروں کے استعمال کی بات ہے، بہت سے شعراء اپنے کلام میں مختلف قدرتی عناصر کو یعنی کہ نیچرل ایلیمنٹس کو بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو شاعری میں دھوپ یا سورج کو ایک ہارڈ شپ کی علامت سمجھا جاتا ہے، مشکلات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پروین شاکر کا یہ شعر ہے کہ شہر وفا میں دھوپ کا ساتھی کوئی نہ تھا، سورج سروں پہ آیا تو سائے بھی گھٹ گئے۔ تو یہاں پہ سورج اور دھوپ دونوں ہی ہارڈ شپ یعنی کہ مشکلات کے لیے ایک استعارے کے طور پر استعمال ہے۔ اسی طرح پروین شاکر کی شاعری میں ہی آپ کو بادل، بارش، پھول، خوشبو، درخت، سایہ، ہوا اور بھی بہت سے قدرتی عناصر بطور استعارہ استعمال ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ان سب استعاروں میں میرا پسندیدہ ترین استعارہ جو پروین شاکر کا ہے وہ خوشبو اور پھول کا استعارہ ہے۔ ان کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ So the core analogy that I draw from this، جو پیرل مجھے اس میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو خوشبو ہے وہ ایک محبوب کا استعارہ ہے اور جو پھول ہے وہ ایک عاشق کا استعارہ ہے۔ Let me explain۔ اگر ایک خوشبو پھول سے جدا ہو جائے تو اس کی حیثیت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، وہ ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ کے کہیں پہ بھی کسی دوسرے جہان میں جا سکتی ہے، and it will be welcomed with open arms، کیونکہ وہ تو خوشبو ہے، خوشبو سونگھنے والے کو اچھی ہی لگتی ہے۔ لیکن وہ پھول جو اس خوشبو کے بغیر بیچارہ رہ جائے گا، اس کی تو پوری شناخت اور اس کی پوری ایسنس اس خوشبو کے اندر تھی، اس پھول کا کچھ نہیں بچے گا، وہ اپنی تمام تر قدر و قیمت اور وقت کھو دے گا۔ اسی طرح اگر ایک عاشق اور محبوب جدا ہو جائے تو محبوب اپنی بے نیازی میں مست رہے گا، اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ شاید اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لے گا۔ لیکن وہ عاشق جس کی پوری شناخت ہی وہ محبوب تھا، اس کی تمام زندگی، تمام قدر و قیمت، تمام وقت ختم ہو جائے گی۔ So this is a really beautiful metaphor and analogy that Parveen Shakir has created, and I wanted to dive a little bit deeper into that۔ کیونکہ analogy اچھی وہی ہوتی ہے جس کو اگر آپ مختلف پرتوں سے کریدیں، اس کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیں تو وہ ہر پیرائے پہ پوری اترتی ہے۔ So I think on a deeper level, this couplet is a commentary on the place of men and women in the South Asian culture۔ Basically, Parveen Shakir is pointing out the disparity that exists between the situations of men and women in the South Asian culture when a relationship meets an unfortunate end۔ مثال کے طور پہ there's a marriage that ends in a divorce۔ اب اس کے نتیجے میں جو stigmatization اور جو tabus خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں، they are much greater and much more intense than what men have to face۔ And this also correlates with one of the major themes of Parveen Shakir کہ خواتین کو ہمارے معاشرے میں مردوں کی نسبت زیادہ رکاوٹوں اور زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ And in case something like this happens، تو اس کے ریپرکشنز اور اس کے کانسیکوینسز خواتین کے لیے اور بھی زیادہ انٹینس اور بھی زیادہ سویر ہو جاتے ہیں۔ That was the explanation of the couplet، لیکن اس analogy کی خوبصورتی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ As I mentioned earlier کہ analogy کمال وہ ہے جس کو آپ مختلف اینگلز سے انالائز کریں تو وہ پھر بھی ہر زاویے کے اوپر پوری اترتی ہے۔ So if you think a bit more about this، خوشبو کی نیچر اس طرح کی ہے کہ it's very light and it spreads، وہ ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے کہیں پہ بھی پہنچ جائے گی۔ It doesn't need a lot of resources to make its way through the society، and that is the case with men in the South Asian culture کہ ان کے لیے mobility is very easy and they don't have a lot of restrictions۔ But if you think about a flower which has roots as we all know it، تو ایک پھول اپنی جڑوں کے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو پھول کی جڑیں they represent the norms and cultures and the restrictions that society puts on women۔ یہ پھول کی جب آپ نے ایسنس اس سے چھین لی، اس کی خوشبو اس سے نکال لی، so now in order to be able to move on it has to be plucked from the ground and that will result in its death۔ And the other option is that it will stay in its same miserable state forever۔ Needless to say مجھے یہ شعر بہت زیادہ پسند ہے، and it is definitely the genius of Parveen Shakir who created this beautiful couplet جس میں metaphorical language ایسی استعمال کی گئی ہے اور analogy ایسی استعمال کی گئی ہے which is as beautiful as it is accurate۔